اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا آخری درس جس کا عنوان ہے حقوق خاتم النبیین اور گستاخ رسول کی شرعی سزا کیا ہے. سب سے پہلے مختصراً ان دونوں مضامین کے اختیار کرنے کی وجہ. آج کا مسلمان حضور علیہ السلام کے حقوق سے غافل ہے، اور اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی اتباع ہمیں مشکل معلوم ہوتی ہے. انسان جب کسی کے حق کو اپنے اوپر لازم اور تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس کے حقوق کی پاسداری اس کے لیے نہایت آسان ہو جاتی ہے، بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کے حق ادا نہ کرنے میں انسان کو دشواری ہوتی ہے. لیکن آج آپ علیہ السلام کے حقوق کی ادائیگی تو دور کی بات، ان کو پوری طرح ادا کرنا بھی کیا ممکن ہو کہ جب ان کے متعلق پوری معلومات ہی نہ ہوں. لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام سے متعلق معلومات، آپ کے حق امت پر کیا ہیں اور امت کو آپ کے حقوق کو کس طرح ادا کرنا چاہیے. سب سے پہلے یاد رکھیے کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ کے متعلق تقریباً ہر پڑھا لکھا انسان یہ جانتا ہے کہ اس میں توحید باری تعالیٰ کے بعد اگر کسی بھی حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کاملہ سے اس کی مغفرت فرما دیں، اس کی بخشش فرما دیں تو لا مکرہ لہ، اسے عذاب دینے پر کوئی مجبور بھی نہیں کر سکتا. فعال لما یرید، وہ بخش دے تو اس کی بخشنے پر اسے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا. لیکن جہاں تک معاملہ حقوق العباد کا ہے تو اس میں یہ ہمیں شریعت مطہرہ کا واضح پیغام مل چکا ہے کہ اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوگی، کمی ہوگی تو اس کی پکڑ یقیناً ہوگی، اور بندہ اس وقت تک جان نہیں چھڑا سکے گا جب تک حقوق العباد کو وہ پوری طرح ادا نہیں کرے گا یا ان کا معاملہ پوری طرح اس کا حل نہیں ہوگا. حقوق العباد میں سب سے بڑا حق پھر وہ حق رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا. جب مخلوقات باری تعالیٰ میں آپ سے بڑھ کر یہ عزت، عظمت، شرف، احترام، تقدس اور اللہ کے ہاں مقبول کوئی بھی نہیں تو پھر ساری مخلوقات پر آپ کا حق بھی سب سے زیادہ ہے. اسی لیے تو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام کا ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرات مفسرین نے اور اس ضمن میں آنے والی جو روایت ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وقال عمر ومن نفسی، قال ومن نفسک یا عمر، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا. فرمایا حضور نے جب سے میری ذات اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جائے، کس سے؟ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، تمام لوگوں سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا میری اپنی جان سے بھی، یعنی میری جان پر بھی میرا اتنا حق نہیں جتنا آپ کا حق ہے؟ فرمایا ایسا ہی ہے.
ان آیت کریمہ کا اور اس کا مفہوم سمجھانے کے لیے علماء نے مثال یہ دی ہے کہ ویسے آگ میں چھلانگ لگا دینا، ویسے اپنی متاع عزیز جان کو نقصان پہنچانا یا ختم کرنا جرم ہے، لیکن حضور علیہ السلام حکم دیں کہ چھلانگ لگا دو آگ کے سمندر میں، اب نہیں کودے گا تو گناہگار ہوگا، کودے گا تو حیات جاوداں پا جائے گا۔ تو اب حضور کا حق ہم پر ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ میں اپنی جان میں وہ تصرف نہیں کر سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حکم کے مطابق نہ ہو۔ اگر آپ کے حکم کے مطابق ہے تو وہ درست ہے، اگر آپ کے حکم کے مطابق نہیں تو وہ میرا تصرف میری جان پر بھی درست نہیں۔ تو پھر آپ کے حقوق ہیں کیا؟ سب سے پہلا حق ہے آپ پر ایمان لانا، یہ پہلا حق ہے۔ لیکن آپ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آج دنیا میں لوگ کہیں کہتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، اور آپ کا مقام اور مرتبہ بس ایک قانون ساز کا تھا۔ یاد رکھیے، یہ ایمان لانا نہیں ہے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یاد رہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے عزیز شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ وانتفاع موانعہ۔ جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ اور اپنے تمام موانع کے انتفاع کے ساتھ۔ یعنی آپ جب کسی چیز کو یقین کرتے ہیں، یعنی میں کہتا ہوں لفظ گاڑی میں بولتا ہوں تو اب آپ کے ذہن میں گاڑی ہی آئے گی کہ اس کے 4 ٹائر ہوتے ہیں، 4 دروازے ہوتے ہیں، انجن ہوتا ہے، ڈگی ہوتی ہے، چھت ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے سینگ نہیں ہوتے، اس کی دم نہیں ہوتی۔ اب سمجھئے نا، یعنی جو اس کی چیزیں لازم ہیں وہ ان سب کے ساتھ ماننا پڑے گا، اور جو نہیں ہے وہ، یہ ایک میں نے ایسی مثال دی جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے آسانی سے۔ یا میں کہتا ہوں جی کہ فلاں آدمی انسان ہے تو اس کی تمام جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ ماننا پڑے گا نا، اور جو اس انسان کا خاصہ یا اس کا لازمہ نہیں ہے اس کو ہٹا کر کے ماننا پڑے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو، آپ کو ماننے کا مطلب کہ ان تمام لوازمات کے ساتھ ماننا اور ان تمام حقوق کے ساتھ ماننا جن کے ساتھ آپ مبعوث ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، رسالت کے جمیع لوازمات کو کہیں عقلاً محال سمجھا جاتا ہے، کہیں آپ کی جسمانی خصوصیات کے اوپر باتیں کی جاتی ہیں۔ آج کل بعض مسلمانوں میں آپ کے لوازمات ماننے میں غلط فہمی تو کیا، اتنی غفلت پائی جاتی ہے کہ ہمارا مسلمان آج ان لوازمات کو سنتا ہے تو بعض دفعہ تعجب کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں اصل ہمارے دشمن یہود و ہنود و نصارہ کی طرف سے آئی ہیں، اور عموماً جدید تعلیم یافتہ اور عقلیت پسند یا دینی حلقوں میں توحید کے خوشنما نعروں اور پرکشش نعروں کے پردے میں چھپا کر کے لائی گئی ہیں۔ حالانکہ توحید تو وہی صحیح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی تعظیم، آپ کی عظمت اور آپ کی توقیر کو بلند کر کے حاصل ہو، نہ کہ اسے کم کر کے حاصل ہو۔ لہٰذا حضور کے ان لوازمات پر ایمان لانا ضروری ہے جن کا ذکر صراحتاً قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ ہم آج اپنے اس سبق میں اختصاراً ان لوازمات کا ہی ذکر کریں گے، اور ان آپ علیہ السلام کی، یعنی حضور کی ان خصوصیات کا ہی جو صراحتاً قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، تاکہ آج کا مسلمان صحیح معنی میں نبی کا ماننے والا تو بنے کہ وہ حضور کو مان رہا ہے تو ان تمام عقائد کے ساتھ تسلیم کر رہا ہے جو عقائد حضور علیہ السلام کو ماننے کے لیے ضروری ہیں اور جن کا آپ نے ماننے کا حکم دیا ہے۔